حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم میرے اللہ، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے غم، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، لبیک اللہم اللہم لبیک اللہم لبیک اللہم لبیک اللہم۔ حج کی توفیق ایک سعادت ہے، یہ سعادت خدا کی رحمت ہے۔ اللہم لبیک اللہم لبیک اللہم لبیک اللہم۔ آب زمزم پیوں طواف کروں، آب زمزم پیوں طواف کروں، اب تو بس دل میں یہی حسرت ہے، اب تو بس دل میں یہی حسرت ہے۔ حج کی توفیق ایک سعادت ہے، یہ سعادت خدا کی رحمت ہے۔ اللہم لبیک اللہم لبیک اللہم لبیک اللہم۔ آنا جانا صفا و مروہ پر، آنا جانا صفا و مروہ پر حضرت ہاجرہ کی سنت ہے، حضرت ہاجرہ کی سنت ہے۔ حج کی توفیق ایک سعادت ہے، یہ سعادت خدا کی رحمت ہے۔ اللہم لبیک اللہم لبیک اللہم لبیک اللہم۔ اس کے گھر کا طواف اور نماز، اس کے گھر کا طواف اور نماز مہر سب سے بڑی عبادت ہے، مہر سب سے بڑی عبادت ہے۔ حج کی توفیق ایک سعادت ہے، یہ سعادت خدا کی رحمت ہے۔ اللہم لبیک اللہم لبیک اللہم لبیک اللہم۔ اللہم لبیک اللہم لبیک اللہم لبیک اللہم۔ سبحان اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ناظرین، آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں ARYQ TV کی خصوصی ٹرانسمیشن پروگرام فضائل حج اور ٹرانسمیشن رحمان کے مہمان اپنی میزبان مائلہ نصیر کے ساتھ۔ ناظرین، آج انشاءاللہ ہم جس موضوع پر گفتگو کریں گے وہ ہے یوم عرفہ کی فضیلت۔ ناظرین، یوم عرفہ اسلامی تقویم کا اہم ترین دن، یعنی وہ دن جس دن لوگ اپنے رب کے حضور اظہار بندگی کے لیے حاضر ہوتے ہیں، وہ دن کہ جس دن سب کی آرزوؤں کی تکمیل ہوتی ہے، وہ دن کہ جس دن سب کے خوابوں کی تعبیر ہوتی ہے، یعنی سب کے تعبیروں کی خوابوں کی تعبیر کا دن، سب کی دعاؤں کو مستجاب ہونے کا دن۔ اور ناظرین، یہ بہت ہی اہم ترین دن ہے کہ اس کی فضیلتیں کیا ہیں، یوم عرفہ کہتے کسی ہیں، اور یوم عرفہ کو یوم عرفہ کیوں کہتے ہیں، اور اس کے مسنون اعمال کون کون سے ہیں، ان تمام سوالات اور پہلوؤں پر انشاءاللہ آج ہم گفتگو کریں گے۔ لیکن میرے ساتھ جو مہمان شخصیات موجود ہیں، سب سے پہلے ان کا تعارف کرواتی چلوں۔ ہماری پہلی مہمان شخصیت ہم سب کی ہر دل عزیز، جو یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، آپ سب انہیں پسند کرتے ہیں، اور ہم سب کی آپ سب کی روحانی استاد محترمہ ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکمی صاحبہ۔ السلام علیکم، آپا خیریت سے ہیں؟
वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। और नाज़रीन, उन्हीं के साथ जो दूसरी मेहमान शख्सियत, वो भी यकीनन किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, बहुत ही मीठा पढ़ती हैं, प्यारा पढ़ती हैं, आप सब की पसंदीदा, हम सब की हर दिल अजीज़ मोहतरमा सादिया उज़ैर काज़मी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। सादिया जी, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत आगाज़। और अब मैं चाहूँगी कि सवालात का सिलसिला शुरू करें। आपा, आपसे जानना चाहेंगे कि यौम अरफा की फ़जीलतें क्या हैं, उस पर बयान कीजिएगा। शुक्रिया माइला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यौम अरफा इसको अफजलुल अय्याम कहते हैं। अफजलुल अय्यामुल आम के साल के तमाम दिनों में सबसे ज़्यादा फजीलत वाला दिन। इसको सैयदुल अय्याम भी कहते हैं कि सरदार है ये दिनों का। अब देखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शब कद्र जैसी रात अता फरमाई तो उसको 5 ताक रातों में छुपा दिया और उनको इबादत के लिए रख दिया। यौम अरफा वो दिन है कि जिस दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अनवार और तजल्लियात ज़मीन पर इस अंदाज से उतरते हैं कि रहमतों का नज़ूल हो रहा होता है। और ये दिन बता दिया गया कि ये दिन फजीलत वाला है, दिनों का सरदार है। अल्लाह अपनी शान के मुताबिक अपने बंदों की तरफ मुतवज्जो है, उन पर रहमतें, उन पर बरकतें, उन पर खैर व आफियत नाजिल फरमा रहा है, उनकी दुआओं को कबूल फरमा रहा है, उनके गुनाहों को मिटा रहा है। उस दिन शैतान जलील व रुसवा हो रहा होता है, वो अपने बालों में मट्टी डालता है, वो चीखता है, चिल्लाता है, वो रोता है। वो लोग कि जिन्हें उसने सारी ज़िंदगी भटकाया, गुनाहों में डाला, आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक रहमत की निगाह डाल के उन सब के गुनाहों को माफ़ फरमा रहे हैं, जिससे वो जलील व रुसवा हो रहा है। तो यौम अरफा क्या है? देखें, उस दिन हाजी सारे जमा होते हैं। ये वो दिन है कि हज का रुकने आज़म उन्होंने अदा करना है। जो हाजी पहुंच जाता है एहराम के साथ, हज के इरादे के साथ अरफात के मैदान में, उसका हज हो जाता है। और जो रह जाता है उस दिन 9 ज़िलहज को पहुंच नहीं पाता अरफात के मैदान में, वो हज उसका हो ही नहीं पाता, क्योंकि रुकने आज़म से रह गया। तो उसमें एक लम्हे का भी, एक साथ का भी वक्फ कर ले तो हज हो जाता है। चाहे बीमार है, माजूर है, जिस तरह से भी है, लेकिन उसे लाजमी वहां पहुंचना है। तो अब आप गौर करें कि दुनिया भर से लोग एक ही तरह के लिबास पहने, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाओं के साथ उस मैदान में ऐसे जमा है जैसे मैदान हशर हो। बिखरे बाल हैं, धूप है, तमाज़त है, गर्मी है, हर तरह की सऊबतें हैं, सफ़र है, घर वाला आराम नहीं है, और अल्लाह को पुकारे जा रहे हैं, अल्लाह के लिए सदाएं बुलंद कर रहे हैं, उसका जिक्र कर रहे हैं। किसी की आंख से आंसू बह रहे हैं, कोई सजदा रेजियां कर रहा है, रब को मना रहा है। तो उस दिन दुआओं की कबूलियत का दिन है, उस दिन अपने गुनाहों को माफ़ करवा लेने का दिन है। हर हाजी को ये सआदत अता होती है उस दिन कि वो जिसकी चाहे उसके लिए दुआ करे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी भी बख्शिश फरमा देता है। फिर आप आम मुसलमानों के हवाले से लें तो 9 ज़िलहज यौम अरफा, उस दिन का रोज़ा रखना पिछले साल के सारे गुनाहों को मिटा देता है। उस दिन के रोज़े की इतनी फजीलत है, तो उस दिन सारा दिन इबादत में रहना चाहिए। अगर वहाँ की हाज़िरी नहीं भी मिली तो आप कोशिश करें कि आप उन लोगों के साथ किसी तरह से शामिल हो जाएं, तसव्वुर करते हुए, टीवी पर देखते हुए, खुतबा सुनते हुए। तो इस तरह से आप यौम अरफा के उस दिन की फजीलत का एहतमाम कर सकते हैं और उससे फ़ायदा उठा सकते हैं इबादत और बंदगी के ज़रिए। ये बताइएगा कि यौम अरफा को अरफा क्यों कहते हैं, इस पर आप क्या फरमाएंगे? अरफा कहते हैं पहचान लेने को। देखिए, इसमें मुख्तलिफ उलमा ने मुख्तलिफ बयान किए हैं कि एक तो ये कि हज़रत आदम और हवा की मुलाकात यहाँ हुई, दोनों ने एक दूसरे को यहाँ पहचान लिया और एक ज़मीन पर उससे आबादी शुरू होती है। फिर हम देखते हैं तारीख़ में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने यहीं पर छोड़ा था हज़रत हाजिरा सलामुल्लाह अलैहा को, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को। तो बड़े अरसे के बाद, जब वो कई सालों के बाद आए, तो यहीं उनकी मुलाकात हुई। इसी तरह से हुज्जाज जो दुनिया भर से आते हैं एक दूसरे से मुतारिफ होते हैं, एक दूसरे की पहचान होती है। आप देखिए तो वहाँ पता चलता है ये तुर्की से आया, ये इंग्लैंड से आया, ये अमेरिका से आया, लेकिन सबकी एक ही जुबान पे एक ही बात है, एक ही नारा है। तो हुज्जाज चूँकि आपस में बाहम मुतारिफ होती हैं, इसलिए भी इसको यौम अरफा कहते हैं। एक और वजह इसकी ये भी बयान की जाती है कि अरफात के मैदान की एक मखसूस खुशबू है, उस खुशबू की बिना पर इसको यौम अरफा कहते हैं कि पहचान लेना। फिर एक और जो उलमा ने इसकी बयान की है हिकमत, वो ये भी है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब ख्वाब में ये हुक्म हुआ कि अपनी पसंदीदा चीज़ अल्लाह की राह में कुर्बान करें, तो 9 ज़िलहज यौम अरफा के दिन उन्हें समझ आई,
انہوں نے پہچانا کہ میرے رب نے مجھے کیا حکم دیا ہے، تو اس لیے اس کو یوم عرفہ کہتے ہیں۔ تو یہ مختلف توجیہات جو علماء نے بیان کی ہیں۔ آپا ایک اور سوال شامل کروں گی، اور وہ یہ کہ یوم عرفہ کے جو معمولات ہیں وہ اگر آپ بیان کر دیں۔ دیکھیں عام مسلمان جو رہ رہے ہیں ان کے لیے تو یہ ہے کہ وہ روزہ رکھیں، وہ اپنی نماز روزے اور اس کا قصد کریں، قرآن پاک کی تلاوت۔ اب جو حاجی گئے ہوئے ہیں حجاج کے لیے پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ فجر کے بعد وہ پہنچ جائیں، زوال آفتاب کے بعد سے وقوف کا ٹائم شروع ہوتا ہے عرفہ کا، لیکن اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ حجاج کو رات میں ہی پہنچا دیا جاتا ہے۔ عرفات کے میدان میں چونکہ تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ رات سے وہاں پہنچ چکے ہیں اپنے خیمے میں اور آپ نے نماز فجر ادا کی۔ اب ہوتا یہ ہے کہ حجاج کو احساس نہیں ہوتا، پتہ نہیں چلتا، لوگ گھبراتے ہیں اپنے خیمے سے باہر نکلنے سے بھی، کیونکہ سارا راستہ ایک ہی جیسا ہے تو ہم اپنے ساتھیوں سے بچھڑ نہ جائے۔ تو فجر کے بعد کوشش کریں کہ وہ مسجد نمرہ جہاں نماز ادا کی جا رہی ہے وہاں تک ضرور پہنچیں، اللہ طاقت دے، استطاعت دے تو عرفات کے میدان میں ہی ہے، لیکن اگر صبح جائیں گے تو وہاں آپ نماز میں شامل ہو سکیں گے، ورنہ نماز میں شامل نہیں ہو سکتے۔ تو اس لیے حجاج کو یہ سمجھ کے جانا ہے کہ وہ کوشش کریں تو وہ مسجد نمرہ میں ان کے ساتھ تمام نمازیوں کے ساتھ حجاج کے ساتھ نماز ادا کریں۔ پھر وہاں آپ ٹھہرے ہوئے ہیں تو سارا دن میں زیادہ سے زیادہ عبادت اور بندگی کی کوشش کریں۔ خواتین مصروف ہو جاتی ہیں کھانے پینے کے معمولات میں اور باتوں میں اور گپ شپ میں، اور میں سوچتی تھی کہ یہ دن ہے، یہ لمحہ ہے، یہ دوبارہ نہیں ملنا، قسمتوں سے یہ نصیب ہوتا ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ جتنا ہو سکے آپ تسبیحات پر ذکر اذکار کریں۔ اب تو موبائلز میں قرآن مجید ہے، قرآن مجید کی تلاوت کریں، پھر رو رو کے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگنا۔ اسے مت بھولیں کہ اس دن رب بہت قریب ہے اپنے بندوں سے، وہ دعاؤں کو سن رہا ہے، آپ جو مانگیں گے وہ عطا کرے گا۔ اللہ کے بلاوے سے آپ یہاں تک پہنچ گئے ہیں تو اب وہ لمحے ضائع نہ ہو جائیں۔ حج اس کا کہ جس کو اللہ کا قرب عطا ہو گیا، جس نے اللہ کی اس محبت کو پا لیا، تو اس لیے کوشش کرنی ہے کہ اپنے گناہوں پر معافی مانگیں، عالم اسلام کے لیے دعائیں مانگیں، فلسطینیوں کے لیے، کشمیریوں کے لیے، جو زخم امت مسلمہ کے اس جگر پر لگ چکے ہیں ان کے لیے دعا مانگیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ایک کر دے، اتحاد کی دعائیں مانگیں۔ تو بہت کچھ ہے اس بارگاہ سے لینے کو، تو بھولیں مت، فراموش مت کریں سب کو، تو ایسی دعائیں مانگیں۔ زیادہ سے زیادہ غروب آفتاب تک وہاں رہنا ہوتا ہے، ظہر اور عصر کی نمازیں ادا کرنی ہوتی ہیں۔ اگر آپ خیمے میں ادا کر رہے ہیں تو آپ ظہر کی نماز الگ ادا کریں، اور عصر کے وقت داخل ہو جائے تو عصر کی نماز پڑھ کے وہاں سے نکلنے کی صحیح کریں اور قصد کریں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ آپا، بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے یوم عرفہ کی فضیلت اور عرفہ کو عرفہ کیوں کہتے ہیں یہ یقیناً تمام ناظرین کو اب سمجھ آ گیا ہوگا۔ آپا میں چاہوں گی کہ آخر میں آپ کوئی چھوٹا سا پیغام اور دینا چاہیں۔ پیغام یہی ہے بیٹا کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنی سوچ کو بدلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فکر اور سوچ بدلتی ہے تو عمل بدل جاتا ہے، طرز عمل بدل جاتا ہے۔ اخلاص کا نور اللہ عطا فرمائے۔ حج ہے، عمرے ہیں، یا نماز ہے یا روزہ ہے، وہ اللہ کے لیے خالص کریں، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہر وقت کمر بستہ رہیں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میرے سرکار میرے حضور خوش ہو جائیں۔ تو ہر قدم اٹھاتے ہوئے یہ خیال کرنا کہ کہیں اس سے وہ ناراض تو نہیں ہو جائے گا میرا محبوب رب۔ تو جب یہ خیال، یہ تصور رہتا ہے تو ہر عمل ہی عبادت بنتا چلا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ آپا، اور آپ دونوں کا میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی۔ آپا اور سعدیہ جی، آپ کا پروگرام کا وقت اب اپنے اختتام پر ہے، اور یقیناً یوم عرفہ کی فضیلت ہم نے جانی، یعنی یہ وہ دن ہے کہ جس میں ہمیں اپنی غفلتوں پر، خطاؤں پر اور گناہوں پر توبہ کرنی ہے، اور اس عظیم ترین دن کی اہمیت کو محسوس کرنا ہے، اور اپنے گناہوں پر زیادہ سے زیادہ استغفار کرنی ہے، اپنے رب کو راضی رکھنا ہے۔ ناظرین، آج کے پروگرام سے اتنا ہی، انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے۔ آخر میں چاہوں گی سعدیہ باجی آپ کی آواز میں ہم اختتام کریں۔ میری جانب سے فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جو کوئی غم ستائے تو مدینہ یاد کر لینا، نہ دل کو چین آئے تو مدینہ
یاد کر لینا نہ دل کو چین آئے تو مدینہ یاد کر لینا سہارا بے سہاروں کا مداوا غم کے ماروں کا سہارا بے سہاروں کا مداوا غم کے ماروں کا نہ کوئی کام آئے تو مدینہ یاد کر لینا جو کوئی غم ستائے تو مدینہ یاد کر لینا عموم زندگی میں دکھ کتنے بھی آ ہی جاتے ہیں عموم زندگی میں دکھ جاتی ہیں اگر یہ مرحلہ مدینہ یاد کر لینا جو کوئی غم ستائے تو مدینہ یاد کر لینا نہ دل کو چین آئے تو مدینہ یاد کر لینا حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم میرے اللہ حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے غم